السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ڈپریشن پر بات کر رہے ہیں، تو آج بھی اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو دیکھیں، ڈپریشن میں جانے کی ہماری بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے پریشان ہونا ایک الگ بات ہے، اور ہمیشہ پریشان رہنا ایک الگ بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر جذبات بھی رکھے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پریشان رہنا مطلب کہ انسان ہر وقت پریشان ہی رہے، اپنے آس پاس موجود خوشیوں کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دے، ہر وقت مایوسی اور ڈپریشن میں گزارے، تو یہ غلط چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں، بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے، یہاں تک کہ ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ پھر پریشان رہیں کہ یہ زندگی کیوں گزاری جائے؟ جو آج ہے اس میں جیا جائے، جو کل ہوگا وہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ یقین رکھیں، توکل رکھیں اپنے رب پر۔ جو گزر چکا ہے وہ واپس آ نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں، ان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا جو دھوکے کا سامان ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ دھوکا پرفیکٹ ہوتا، مطلب جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا، تو پھر جنت بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ اگر آج ہی ہمیں سب کچھ پرفیکٹ مل گیا تو آگے کیا ہوگا؟ سوچیں اس بات کو، کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ کوئی قریبی، دل کا پیارا، جس سے شدید محبت ہو، گھر اور دنیا چھوڑ جائے تو اس کا غم 3 دن منانا اور پھر واپس دنیا میں لگ جانا ہمارے دین کی تلقین ہے۔ دل تو دل ہے، دکھتا ہے، ڈوبتا رہتا ہے، کہاں یہ ممکن ہے کہ اتنی جلدی کوئی دنیا چھوڑے تو دل سے بھی نکلے؟ لیکن پھر بھی جو کام منتظر ہیں، جو ذمہ داریاں پکارتی ہیں، ان سے پہلو تہی بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی کتنی چوٹیں، کتنی تکالیف، کتنے صدمے، اذیتیں اور پریشانیاں انسان سہتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ رشتے، رویے سب آزماتے ہیں، لیکن ان کو پیروں سے باندھے باندھے چلتے رہنے سے بوجھل ہو جائیں گے۔ جو ہو گیا اس کو پلٹا نہیں جا سکتا، اور جو بیت گئے، اس بیتی ہوئی کو واپس کرنا بھی ممکن نہیں۔ کب تک دہراتے رہیں گزرے ہوئے وقت کے قصے اور آگے نہ بڑھیں؟ اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے آپ لوگ۔ کب تک دکھاتے رہیں جو داغ لگ گئے ہیں؟ کیا آگے نہیں بڑھیں گے؟ دنیا تو وسیع ہے اور اللہ کی رحمت وسیع تر ہے۔ برا ہو جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ، دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، چوٹ بھی لگ جاتی ہے محتاط رہنے کے باوجود، لیکن خود کو کوسیں گے تو یہ مایوسی کی زنجیر ایسے لپٹے گی کہ قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسروں کو کوسیں گے تو پھر ہر طرف تنے ہوئے خونخوار چہرے ہی نظر آئیں گے، حالانکہ مہربان اور نرم تاثرات والے بھی تو نظر آ سکتے ہیں۔ موت کا صدمہ 3 دن ہے، زندگی کی تکلیف کا سوگ بھی 3 دن منا لیں، اور اب آگے بڑھیں، اپنے دل کو سمجھا لیں، اس سے پیار سے باتیں کرنا نہ بھولیں۔ اس کا دکھتا ہوا حصہ صحیح ہونے میں وقت لگے گا، لیکن وقت کا مرہم ہے نا۔ آپ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ جانے دیں، کیونکہ جانے دینا دنیا کا اختتام نہیں بلکہ یہیں سے تو آغاز ہے۔ اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، میرا دل پریشان ہے، دل میں بے چینی سی رہتی ہے۔ بغض، وسوسے، خوف، دل کی گھٹن، شدید غصہ، انزائٹی، سیڈنس محسوس ہو رہی ہو تو ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا شروع کر دیں۔ مہینے میں 30 دن ہیں، ان میں سے کوئی 3 دن روزے رکھ لیں۔ افضل ہے کہ ایام بیس کے روزے رکھیں، جو میں نے آپ کو ویڈیوز شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیس کے روزے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پورے ماہ میں جب چاہیں رکھ لیں، مثلاً پہلے، دوسرے، تیسرے عشرے میں ایک روزہ رکھ لیں۔ یہ دل کی صفائی کا طریقہ کسی عام شخص نے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو فائدہ تو لازم ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے دل کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ، دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں؟ ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھیں۔ ڈپریشن سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ اداس ہوں، پریشان ہوں، اپنے آپ سے بیزار ہوں، اس دنیا سے اکتا سی گئی ہوں، کوئی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہو،
یہاں تک کہ آپ کے والدین بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کی فیلنگس کو۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہوگا کہ آپ کا دل پھٹ جائے گا، تو اپنے دل سے کہیں اصبر یا قلبی، صبر کرو اے دل، صبر سے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ سے یہ بھی کہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے۔ جب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، پھر آپ کون سے گمان میں ہیں؟ تو پیاری، اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اس ڈپریشن جیسی بیماری میں کیا ہی خیر ہوگی؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اس میں خیر یہ ہے کہ آپ تنہا پسند ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اپنے پسندیدہ شخص سے تنہائی میں بات کر کے اچھا لگتا ہے، تو سنیں، آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیوں آپ خودکشی کرنے کا سوچتی ہیں؟ کیوں اپنی آخرت بھی خراب کرنے کا ارادہ ہے؟ کیوں؟ آپ کے پاس جب اتنا خاص اور عزیز دوست ہے تو آپ کیوں ان لوگوں کے پیچھے روتی ہیں؟ اپنوں کے تلخ رویوں پہ خود کو کیوں ڈپریشن کا مریض بنا دیا کرتی ہیں؟ آپ کی فیلنگز کوئی نہیں سمجھتا تو کیوں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر روتی ہیں؟ آپ کے پاس اتنا خاص دوست ہے تو صحیح، جو آپ کے کہے بغیر آپ کی ہر بات سمجھ لیتا ہے، ہر تکلیف دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا بھی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ اس کے لیے بہت خاص ہو گئی ہیں۔ آپ تنہا پسند ہو، رات کی تاریکی کا انتظار کریں، جب سب سو جاتے ہیں اس وقت آپ کے اور آپ کے من پسند دوست اللہ کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اپنی بنائی ہوئی کسی مشین کو اچھے سے جانتی ہیں نا کہ اس کی کون سی تار کس تار کے ساتھ جڑے گی تو یہ مشین چلے گی، اور آپ کی بنائی چیز کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح آپ کو بنانے والا ہی آپ کو اچھے سے جانتا ہے، اور آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گی، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ آپ نے سورہ مزمل کی تفسیر نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیں اور اپنے اللہ سے جڑ جائیں۔ پتہ ہے، آپ جب رات کی تاریکی میں اپنے خاص دوست اللہ سے باتیں کریں گی نا، تو آپ خود بخود ڈپریشن سے آزاد ہو جائیں گی، یعنی اپنے آپ کو مینٹلی بہت ریلیکس فیل کریں گی، ایسے جیسے آپ کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، مانو جیسے آپ کے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تلخ رویوں سے۔ اور سنیں، رات کی عبادت تہجد تو ویسے بھی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، بہت لاڈلی عبادت ہے اللہ پاک کی، اور آپ جب اس کے آگے ذرا سے آنسو بہاؤ گی نا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا خاص دوست جو ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا قرآن میں آپ کا خاص اور عزیز دوست کیسے کیسے آپ کو حوصلے دیتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آپ ٹوٹ کر ہار کر اس کے در پر جاؤ گی نا، وہ بھی رات کی تاریکی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ وقت بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے۔ تب تو آپ اس کے آگے کھل کر آنسو بھی بہا سکتی ہیں، بلا جھجک اس خاص دوست سے اپنے ہر بات شیئر کر سکتی ہیں، شکایات کر سکتی ہیں، اور پھر سے وہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ اپنی خاص کتاب میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ سورہ نمل کی آیت ہے۔ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دوست نہیں، آپ اکیلی ہو، آپ یہ زندگی نہیں جینا چاہتی ہیں، تو پھر سے آپ کا خاص دوست آپ کو کچھ اس طرح سے حوصلہ دیتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کیوں آپ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں؟ پیاری، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو ساری طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دے رہا ہو، تو پلیز اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور سب سے کنارہ کر کے اس سے دل لگا لیں۔ مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ ابھی سے مرجھا کیوں گئی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کھلنا ہے، ایک باغ بنانا ہے، اس میں بیج بونے ہیں، پھول لگانے ہیں۔ مایوس تو مت ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ زندگی اگر امتحان کے لیے اللہ نے دی ہے تو غور کریں، تیاری کے لیے کتاب بھی ساتھ دی ہے، اور یاد رکھیں اللہ پاک کے ہر شر میں خیر ہے، اور خیر کیا وہ بھی آپ نے لیا، تو ان سب پر عمل کریں۔ آپ یقین کریں آپ ڈپریشن سے خود کو آزاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں تو محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں، آپ چاہے برے ہوں یا اچھے ہوں۔
مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے فعل سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں اور خود جب بھی ہنستے ہیں تو آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے الفاظ دلوں پر اثر کرتے ہیں بہت ہی ٹوٹے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو اپنا مان لیتے ہیں لیکن جو خود پہ گزری ہوتی ہیں اسے وہ قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ پاک کب کب کہاں کہاں کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی۔ جب درد میں آپ تنہا ہو جاؤ، اداسی آپ کو اداس کرے اور اندھیروں کی وحشت آپ کو آپ کی منزل سے ڈرائے تو ایک بات یاد رکھنا، ان ربی قریب مجیب۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یقین رکھیں ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہماری نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اس جملے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ کی ہر عطا میں خیر ہوتی ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا، اگر کوئی انسان تکلیف دے تو جواب میں کیا کہا جائے؟ اسے دعا دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ کیا یہ آسان ہے؟ نہیں، مگر تاریخ نے عظیم لوگوں کو عام معافی کا ہی اعلان کرتے دیکھا ہے، چاہے پھر وہ مصر کے بادشاہ بن جائیں یا مکہ کے فاتح۔ سفید دل جانتے ہیں آپ لوگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہر قسم کی گندگی، منافقت اور برائی سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں صرف اچھائی، دوسروں کے لیے احساس اور خلوص ہوتا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، صرف کھرا پن ہوتا ہے، اس لیے سفید روشنی کی طرح جگمگانے لگتا ہے۔ اور جانتے ہیں جب انسان کا دل قلب الابیض بن جائے نا تو اسے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کوئی بھی غم اور پریشانی اسے ہرا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے دل میں نور داخل ہو چکا ہوتا ہے جو اسے مضبوط کر دیتا ہے، بہت مضبوط۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے دل کو قلب الابیض کی مانند بنا لیں تاکہ کوئی ہمیں توڑ نہ سکے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تو پیاری بہنوں، آپ ایسے لوگوں میں نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، ہماری مصیبتوں سے تو ہمارا رب بہت بڑا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، بس آپ اللہ پہ یقین رکھو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے جاؤ، معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں چلنے میں جو لوگ، جو چیزیں، جو خواہشیں آپ قربان کر دیتے ہیں نا، وہ اسی قابل ہوتی ہیں۔ رب چھانٹ دیتا ہے آپ کے گرد سے ردی کا وہ ڈھیر جو آپ کو بہت عزیز ہوا کرتا ہے، پر در حقیقت آپ کے لیے بے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کا رب آپ کو انمول چیزیں، انمول لوگ اور بڑے مقاصد عطا کرتا ہے۔ شیطان صرف ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے۔ تو محتاط رہیے، اللہ کی رحمت کے علاوہ اس زندگی میں کچھ بھی مفت نہیں ہے۔ دل انسانوں سے ٹوٹیں تو پھر یہ رب تک جاتے ہیں، کیونکہ رب بتاتا ہے کہ دیکھو کوئی اور حقدار ہے کیا تمہاری محبت کا؟ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور خوبیاں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ ہے کہ ہماری نظر کس پر پڑتی ہے۔ آج سے ہی عہد کریں کہ ہم دوسروں میں عیب نہیں ڈھونڈیں گے، خامیاں تلاش نہیں کریں گے، کسی کی کمزوریوں کو نہیں اچھالیں گے۔ منفی سوچ رکھنے والا انسان کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اس کی نظر مٹی پر پڑتی ہے، اور مثبت سوچ رکھنے والا ستاروں سے سجے ہوئے آسمان کو دیکھتا ہے، اور اچھی سوچ رکھنے والے کے ساتھ ہی اللہ اور اس کی مدد ہوتی ہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں، مثبت بنائیں اس کو۔ بے سکونی کیوں ہے ہمارے اندر؟ جب آپ اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرتی ہیں تو وہ آپ کو وہ سب تھما کر بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد آپ کو اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے، پھر اذانوں کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی، پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہیں، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے، کیونکہ انسان ڈیفالٹ موڈ پر لگا ہوتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم،
یقین پر بھاری ہوتا ہے، جب دکھوں کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی آپ بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی آپ کو اداسی لگتی ہے، پھر اللہ آپ کو بتاتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی کے ایکویشن سے اللہ کو نکال دیا جائے تو باقی سب صفر ہے، ضرب کھا جاتا ہے، اور اگر رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو وہ بھی تو آپ کی چاہت کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، یا تو عطا کر دیتا ہے یا طلب ہی مٹا دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی پکار کو تو اللہ کبھی واپس نہیں موڑتا۔ ایسے میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو آمین کہنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی چاہت قبول کر لی جائے۔ سکون تو بس اسی میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی ڈپریشن سے بچائیں، ڈپریشن نہ پھیلائیں۔ اگر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس پہ تنقید مت کریں۔ لوگوں کو ہنسنے سے مت روکیں، دنیا میں بہت مسائل ہیں، آپ نہیں جانتے کہ کون سا شخص کن مشکلات سے دوچار ہے۔ لوگوں کو ہنسنے مسکرانے دیں، ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بھول جائیں۔ دوسروں میں آسانیاں اور محبتیں بانٹیں۔ نفرتیں تو ویسے ہی بہت عام ہیں، سب محبتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں، کچھ بہت خاموش ہوتی ہیں، اتنی خاموش کہ ان کی آواز صرف خدا کو سنائی دیتی ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے حد ٹوٹنے کے بعد بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ تکلیف میں ہیں، وہ پھر بھی مسکراتے ہیں، بہت زیادہ مسکراتے ہیں۔ ان کے چیخنے کی، ٹوٹنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ بظاہر رونقوں اور زندگی سے بھرپور نظر آنے والے یہ لوگ سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات پر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب سب جانتا ہے، وہی ایسے لوگوں کی تنہائی اور کرب کا رازدار ہوتا ہے، تبھی تو وہ محبت کرنے والوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا آپ پر تب نہیں ہنسے گی جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے، یا جب آپ اپنے گھر کو فالتو چیزوں سے بھر دو گے، الماری میں پڑے ہوئے بے شمار کپڑوں اور جوتوں کو چھوڑ کر مزید خریدو گے۔ ایسا کرتے وقت یہ دنیا کہے گی سکسیس، یہ تو جینے کا اسٹائل ہے۔ ہاں مگر یہ تب مذاق اڑائے گی جب آپ اللہ کے راستے پر چلو گے، چار دوستوں میں بیٹھ کر کسی بات کے چل نکلنے پر جب آپ کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دو گے، تب آپ کو یہ حیرت سے طنزیہ لہجے میں دیکھے گی اور پیچھے ہنسے گی۔ لیکن آپ یاد رکھنا، جس پر بھی یہ دنیا ہنستی ہے رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہاں پر ہر ایک کے لیے دو راستے ہیں، اور وہ کس راستے پر چلتا ہے یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ کسی سے امید مت رکھیے، کسی سے مت کہیے میں اداس ہوں، کسی سے مت کہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے، کسی سے مت کہیں میری بات سنو، کسی سے مت کہیں مجھے آپ کا سہارا چاہیے۔ تنہا رہنا سیکھیں، لوگوں سے، دنیا سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ نہ اپنے قابل سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ہمارے قابل رہنے دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔